کہ کہیں میری ضرب، کہیں میرا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، ایک ضرب میں اگر اس کو مار دوں تو کہیں یہ ایک مسواک کی ضرب اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے پاس جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا۔ میرے بھائیو، اتنا ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، ہم اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر یہ بھی تو کمی ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری ماتحتی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا یہ تقوی، کیا یہ خوف ہمارا اس وقت رہتا ہے؟ کیا کہا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے اس دور کو یاد کرو۔ خادم سے کہا، بڑے بڑے علاقے کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس مجھے ان پیوند زدہ کپڑوں میں جانا پڑتا ہے، ذرا مارکیٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، میرے لیے 8 درہم کا ایک کپڑا لے کر آؤ۔ عمر ابن عبدالعزیز کا خادم 8 درہم لے کر جاتا ہے، اور جو کپڑا مارکیٹ سے بازار سے خرید کر لاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کو دیتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز اس کپڑے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے کر واپس جاؤ۔ استیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نقل کرتے ہیں کہ اس کپڑے کو واپس کروایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کپڑے کو واپس کر کے آؤ، اور 6 درہم کا کوئی کپڑا مل جائے تو وہ لے کر آنا، اس لیے کہ 8 درہم کا کپڑا بہت اچھا ہے، اتنا قیمتی کپڑا پہن کر میں کیا کروں گا، یہ 2 درہم جو بچ جائیں گے وہ کسی غریب کے کام آئیں گے، میں بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ان کا خادم رونے لگا، کہنے لگا، امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا، یہ میرا معاملہ، میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس خادم نے جو جواب دیا، اس جواب کو سنیے، اور معاشرے کے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ خطاب سننے والوں ذرا غور سے سنیے۔ اس جواب کو سننے کے بعد ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں، ہم اس طرف بھی آئیں گے، لیکن اس جواب کو پہلے سنیے جو ان کے خادم نے دیا ہے۔ خادم نے جواب دیا، امیر المومنین آج آپ کو 8 درہم کا کپڑا بھی مہنگا لگ رہا ہے، آج آپ کو 8 درہم کا کپڑا بھی مہنگا دکھائی دے رہا ہے۔ جب آپ امیر المومنین نہیں تھے، جب آپ پوسٹ عہدے پر فائز نہیں تھے، تو آپ نے ایک بار مجھے 800 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ مارکیٹ سے کپڑا لاؤ۔ میں 800 درہم کا کپڑا لایا تھا، 800 درہم کا وہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا، تو آپ نے اس کپڑے کو میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ کپڑا پہنوں گا، اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا، اتنا کمتر کپڑا پہنوں گا۔ پھر آپ نے 200 درہم اور دیے اور کہا 1000 درہم کا کپڑا لے کے آؤ۔ کل تک 800 درہم کا کپڑا بھی آپ کو گھٹیا لگتا تھا، آج اس کو امیر المومنین کی کرسی مل گئی، آج ایک ذمہ داری پہ بٹھا دیا گیا، تو آج اس کو 8 درہم کا کپڑا بھی آج اس کو مہنگا لگ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جواب دیتے ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور روتے ہیں، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار، ایک عہدے کا ذمہ دار ہوں، اگر دریائے نیل یا فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاسا یا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اب یہ ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو جاتی ہے، اب میں کسی بھی قیمت پر 8 درہم کا کپڑا نہیں پہنوں گا، یہ 2 درہم جو بچا کر لاؤ گے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور کسی غریب کے کام آ جائے گا، اس کے گھر میں چولہا جل جائے گا۔ ایک ذمہ دار شخص ذمہ داری سے بھر چکا ہے اور اس کے اندر ایسا تقوی پیدا ہو گیا ہے کہ اب 800 درہم کا کپڑا وہ اس لیے نہیں پہن رہا ہے کیونکہ اب میں ذمہ دار ہوں، اور ذمہ دار ہونے کے بعد اب میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ موقع، یہ واقعہ میرے بھائیوں رہنمائی کرے گا، میڈیا والوں کو بھی یہ واقعہ رہنمائی کرے گا، الیکٹرک میڈیا کے لیے بھی اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی، اور یہ واقعہ بتائے گا کہ ہم نے کیسے کیسے اسلاف اور کیسے کیسے بزرگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی سمجھوتا اس لیے نہیں کیا۔ اگر ہم مہنگا کپڑا پہنیں گے تو غریب لوگ
کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، ان کے بھوک اور پیاس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ یہ سمجھوتا کیا کہ ہم نچلے درجے کا کپڑا پہن لیں گے لیکن غریبوں کے ساتھ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ ہم ذرا نظر تو ڈالیں سوسائٹی اور سماج پر کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے اندر تقوی کیسا ہے۔ آج معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن کون کون سے پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں جن کی بیوی حاملہ ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اپنی خادمہ سے کہتے ہیں کہ بیت المال سے دودھ لے آؤ، جب کہیں سے آ جائے گا تو قرض ادا کر دیا جائے گا۔ خادمہ بیت المال سے دودھ لینے کے لیے جاتی ہے اور جب دودھ کا پیالہ لے کے آتی ہے، جب گھر کے اندر گھستی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز وضو کے لیے، تہجد کے لیے وضو بنا رہے ہیں۔ اپنی خادمہ کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا چادر کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے چادر ہٹا دی، کہا امیر المومنین اس میں دودھ ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کہاں سے لائی ہو؟ جواب دیا یہ دودھ بیت المال سے لائی ہوں۔ کس نے منگایا؟ آپ کی بیگم نے، آپ کی محترمہ نے منگایا ہے۔ کیوں؟ 4 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ساقط ہو جائے گا اگر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ لے لیا، وہ دودھ کا پیالہ لے لیا۔ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، میرے سرتاج میں اپنے لیے نہیں پی رہی ہوں، اس بچے کے لیے جو پیٹ میں ہے، جو آپ کی امانت اس پیٹ کے اندر پل رہی ہے اس کے لیے ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، اس جواب کو سنیے جو جواب تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے بھی نقل کیا ہے، استیعاب میں علامہ ابن عبد البر نے بھی نقل کیا ہے۔ اس الفاظ پر غور کیجئے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ جواب یہ تھا، میری پیاری بیوی یہ دودھ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا۔ جواب دیا اس بچے کے لیے، یہ بچہ بھوکا مر جائے گا اگر اس بچے کو کچھ نہیں ملا۔ بیوی جب کھائے گی تو پیٹ میں بچے کو تقویت ملے گی، طاقت پہنچے گی، اور جب بیوی کو کچھ نہیں ملے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ پیٹ میں مر سکتا ہے۔ فرمایا بیوی بچے سے کہہ دو، یہ الفاظ غور کیجئے استیعاب کے، اس بچے سے کہہ دو جو تیرے پیٹ پہ پل رہا جو میری امانت ہے، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس بچے کیا زندہ رہنا ضروری ہے تو اس بچے سے کہہ دو کہ تیرے باپ کو تیرا مرنا گوارا ہے، تیرے باپ کو تیری موت گوارا ہے۔ اے میرے بچے، اگر اپنی ماں کے پیٹ میں تو مرتا تو مر جا، تیری موت تیرا مر جانا مجھے اس غذا سے بہتر ہے جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے کھلائی جائے اور اس کے مال سے بڑھ کر پرورش پا کر تو پیدا ہو۔ مجھے اس مال سے مجھے اس مال کے کھلانے اور پلانے سے بہتر ہے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو۔ جاؤ اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو۔ یہ کون سا تقوی کی کون سی معراج تھی؟ اس کو آپ تقوی کی کون سی سیڑھی کہیں گے، کون سی لفٹ قرار دیں گے؟ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ہم نے حرام بزنس کھول رکھے ہیں، حرام کاروبار قدم قدم پر۔ آج کوئی بزنس اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیوں، اگر وہ بظاہر حلال ہے تو اس کے اندر ہم جھوٹ بول کے اس کو ہم حرام کر لیتے ہیں۔ آج کسی ایک بزنس کو اٹھا کر دیکھو آپ، کوئی ایک کاروبار اٹھا کر دیکھو آپ، بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم اس میں گھستے ہیں اور اس کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی ہزاروں قسمیں کھا کر کسٹمر کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ آج نظریں تو ڈالیے آپ سماج اور سوسائٹی کے اوپر، جبکہ تقوی کا بہت گہرا ساتھ ہے عبادت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی ورد، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ کے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو، اللہ کے نبی نے اس کو جو ایک عمل بتایا وہ عمل یہ تھا کہ تم حرام لقمہ کھانا چھوڑ دو، حلال روزی کھانا شروع کر دو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نظر ڈالیں اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار میں اور پھر سوچیں کہ ہم وہ کھا کے مال حرام
اور پھر ہمارے نطفے سے وہ بچے پیدا ہوں جو ابن قیم بنے، ابن تیمیہ بنے، ابن الجوزی بنے، احمد ابن حنبل بنے، امام مالک بنے۔ کہاں سے تصور؟ جب ہم حرام کھائیں گے تو انسٹاگرام پہ ناچ کرنے والی اولادیں ہی پیدا ہوں گی، یہی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ جب ہم حرام کھائیں گے تو ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والی ہماری بیٹیاں اپنے سروں سے دوپٹے اور اوڑھنیاں اتار کر انسٹاگرام پر اپنے ویڈیو نہیں بنائیں گی تو اور کیا کریں گی؟ اور باپ ان ویڈیو کو دیکھ کر فخر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ اس دور کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ چاہے اس کو آپ خوشی آپ اس کو برداشت کریں یا نفرت کے ساتھ برداشت کریں، لیکن یہ زمانے کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری بیٹیاں آج ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں۔ اس میں نہ آپ بچے ہیں، نہ ہم بچے ہیں، نہ ملا مولوی بچے ہیں، نہ حاجی نمازی بچے ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی برائی ہے، اور اس پر ہم غور کریں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ ہم اس کے پس منظر پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں، چونکہ ایک شق ہی مجھے نہیں بتانا ہے، مجھے دوسری شق کی طرف بھی چلنا تھا، اس لیے میں ذرا اس طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا ایک اور واقعہ بتا دوں، یہ کون سا معاملہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، بوڑھی عورت، بڑھیا، اور کہتی ہے احمد ابن حنبل سے، امام محترم میں چاند کی روشنی میں بھی سود کاٹتی ہوں۔ جو کپڑے کا بزنس کرتے ہیں، کاروبار، ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، چرخہ ہوتا ہے وہ سود کاٹنے والا، ہم لوگ تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں سود کاٹتے تھے، وہ سود دوسروں کا لیتی تھی، اس کو کاٹنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ مسئلہ پوچھ رہی ہے، امام صاحب میں کبھی چاند کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں، اور چاند جب نہیں نکلتا ہے تو میں چراغ کی روشنی میں بھی سود کاٹتی ہوں، تو کیا کسٹمر سے دونوں کی قیمت ایک بتاؤں یا الگ الگ بتاؤں؟ چاند کی روشنی میں میرا تیل نہیں جلتا، میرا چراغ نہیں جلتا، اس کی قیمت کیا میں کم لوں؟ اور جب میں اپنا چراغ جلا کر سود کاٹتی ہوں اور کسٹمر کو دیتی ہوں، چونکہ اس میں ہمارا تیل لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قیمت زیادہ لوں؟ کیا کروں؟ احمد ابن حنبل کے آنکھوں میں آنسو۔ آج کے زمانے میں یہ بوڑھی عورت جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور اس کے تقوی کا یہ عالم، کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہو سکے تو دونوں کی قیمت الگ الگ بتاؤ، یہی احتیاطی قدم ہے، یہی محتاط ہے، یعنی چاند کی روشنی میں جب سود کاٹو تو اس کی قیمت کچھ کم لو، اور جب چراغ جلا کر سود کاٹو تو اس کی قیمت کچھ زیادہ لو۔ جب وہ بوڑھی عورت جانے لگی تو احمد ابن حنبل نے لوگوں سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کون ہے اتنی متقی اور پرہیزگار عورت؟ جواب دیا، یہ قاضی بشیر کی بیٹی ہے، یہ قاضی بشیر کی بہن ہے جو اتنی نیک و فرما بردار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے دور میں بوڑھی عورتوں کے تقوی کا یہ حال تھا۔ کہاں چلا گیا ہمارا معاشرے کی کون کون سی اصلاح کریں گے آپ؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں۔ بہت سی چیزیں، اللہ کے نبی کے پاس وہ شخص آیا تھا، آپ کو معلوم ہے، جس نے اپنی 4 برائیاں بتائی تھیں، کیا ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ جب جھوٹ چھوڑ دے گا تو ساری برائیاں اپنے آپ اس نے جھوٹ کو چھوڑا اور ساری برائیاں۔ آپ تقوی پیدا کر لیجیے اپنے اندر، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لیجیے، بہت سی برائیاں پرہیزگاری کی وہ تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ چھوٹ جائیں گی۔ دوسرا پہلو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے دنیا 60 70 80 سال، بس اس سے زیادہ آپ نہیں جی پاؤ گے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ادھرمی اور دہریہ اور کمیونسٹ اللہ کا انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے کی جرات ان کی بھی نہیں ہے۔
یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، موت آنی ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی؟ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنی نیکیوں کا حساب رکھا کرتے تھے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کے یہاں ایک مہمان آیا جو انہوں نے اپنی 2 منزلہ دوسری عمارت کے اوپر انہوں نے ان کو ٹھہرایا۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ جانے لگے، ان کو 2 منزلہ عمارت سے اپنے روم سے نکالا اور مسجد کی طرف زید بن ثابت لے کر چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم، زید بن ثابت چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ مہمان نے کہا کیا بات ہے، تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، کیا دقت ہے آپ کو، اتنے چھوٹے چھوٹے قدم اور اتنے آہستہ آہستہ؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتا ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک پہنچنے میں زیادہ نیکیاں، زیادہ قدم ہو جائیں، ان قدم کی بنیاد پر میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے، نماز کے لیے جا رہے ہیں تو قدم دھیرے دھیرے چھوٹا چھوٹا، تاکہ قدم بڑھ جائیں گے تو ہماری نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اتنا حساب کون رکھتا ہے آج کسی؟ کون؟ ہر رات کو سوتے وقت سوچا کرو آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنے کیے ہیں، اور دوسرے دن کوشش کرو نیکیوں میں اضافہ کرو اور گناہ میں کمی کرو، پھر تیسرے دن نیکیوں میں مزید اضافہ اور گناہ میں اور کمی۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر کا کاندھا اور مونڈے پکڑ کر اللہ کے نبی نے کہا تھا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر کی طرح یا اجنبی کی طرح رہو، جس طرح مسافر کسی درخت کے سائے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ چل دیتا ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد، اس کے لیے کسی جگہ ٹھکانہ مستقل نہیں ہوتا ہے، ایسی تو میں دنیا میں بھی مستقل نہیں رہنا ہے۔ فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ جب دنیا میں صبح کر لیا کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، اور جب شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ پتہ نہیں صبح میں یا شام میں تمہارا شمار کن لوگوں میں کیا جائے، کن لوگوں میں، مردوں میں یا زندوں میں۔ جب لشکر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق روانہ کر رہے تھے، یاد کرو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، جب لشکر اسامہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا تو گھوڑے پر تو وہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور سالار لشکر کو کچھ نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، سالار لشکر کو، لشکر کے سردار کو نصیحتیں کر رہے ہوں کچھ بات، اور اتنی نصیحتیں کی کہ نصیحتیں کرتے کرتے مدینے کے شہر سے باہر گاؤں کی آبادی میں آ گئے۔ سالار لشکر کو احساس ہوا، اس نے سواری سے اترتے ہوئے کہا، امیر المومنین آپ تھک جائیں گے، آپ اس پر بیٹھ جائیے، آپ اتنی دور پیدل چلتے ہوئے آ گئے۔ فرمایا نہیں، تم بیٹھے رہو، اطمینان سے جاؤ، جس لشکر اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا، میں نے چند نصیحتیں تمہیں کی اور نصیحتیں کرتے کرتے میں پیدل اس لیے چلا آیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ کو کہ انی لا احببت خطایا فی سبیل اللہ، میں تمہارے ساتھ پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان، میرے پیروں کی یہ چاپیں اللہ کی راہ میں لکھی جائیں، میرے یہ قدم ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں لکھا جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے نیکیوں میں یہ اضافے کا سبب بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور مورخ گزرے ہیں خطیب بغدادی، تاریخ خطیب کے اندر انہوں نے عبداللہ ابن ادریس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس کے جب انتقال کا وقت آیا، مشہور محدث عبداللہ ابن ادریس، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی
साहिबजादी उनको देखने के लिए आई और अपने बाप की हालत को देखकर वो रोने लगी। तसल्ली दी, क्यों रो रही हो? कहा आपकी तबीयत। फरमाया मेरे मौत की वजह से कि मरने का वक्त करीब है, ये तो सबको जाना है। फरते मोहब्बत के आंसू हैं जो रुक नहीं रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न इदरीस ने कहा मेरी बेटी तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बाप 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जा रहा है। बेटी ने कहा इस बात की क्या तवक्को है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, किसी को पता नहीं कि हमारा उखरवी अंजाम क्या होगा। फरमाया मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, इस बात का इल्म तो किसी को नहीं है, लेकिन एक उम्मीद तो लगाई जा सकती है, एक तवक्को भी की जा सकती है। फरमाया ऐसी कौन सी नेकी है मेरे अब्बू आपकी कि जिसकी वजह से आप तवक्को लगा रहे हैं? तो अब्दुल्लाह इब्न इदरीस ने जो जवाब दिया वो सुनिए। फरमाया मेरी बेटी तुम घर के जिस हिस्से में जहां रो रही हो, आंसू बहा रही हो, इसी घर के अंदर तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक 4000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है। 4000 मरतबा मैंने कुरान पढ़ा है, 4000 मरतबा मैंने कुरान करीम की तिलावत की है। मेरे भाइयों, तारीख खतीब बगदादी के अंदर ये वाकया आज भी दर्ज है। इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो अल्लाह को मालूम है कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, कौन बख्शा जाएगा या नहीं, लेकिन उनको अपनी नेकियों पर उम्मीदें कैसी वाबस्ता थी और क्या वो सोचा करते थे और हिसाब रखा करते थे अपनी नेकियों का कि मेरी बेटी तुम जहां जिस घर में रो रही हो, जहां आंसू तुम्हारे गिर रहे हैं, इसी घर में मैंने अब तक 4000 मरतबा कुरान पढ़ा है। 4000 मरतबा कुरान। मेरे भाइयों, तारीख़ खतीब बगदादी के अंदर एक जगह 18000 भी आया, लेकिन उस पर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने थोड़ा सा उस पर जो है शक का इजहार करते हुए फरमाया कि 18000 कुरान तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई शख्स 3 दिन में एक भी कुरान अगर ख़त्म करता है तो भी उसको 33 साल में उसने 4000 कुरान पढ़ लिए होंगे। हो सकता है कि उनकी उम्र 60 साल रही हो सकता है 70 साल रही हो, पढ़ लिया हो। 5 दिन में अगर एक कुरान भी अगर वो मुकम्मल कर लेते होंगे तो इस हिसाब से 33 की जगह पर 40 साल, 42 साल, 45 साल में उन्होंने कुरान हो सकता है पढ़ लिया हो, लेकिन ये यकीन में लाया जा सकता है 18000 वाली बात नहीं। पूरे वाक़े को बताने का मेन मकसद ये है कि इस तरीके से वो अपने अमलों का हिसाब किया करते थे, इस तरीके से। और हालात ये थे, आज हम देख लें, नमाज, रोजे, इन तमाम इबादतों का हाल तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप की वजह से हम नमाज इशा छोड़ देते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तर्क कर देंगे। ये एहसास था। आज हमारी नमाजें जो छूट रही हैं, मेरी बहनें भी सुने, मेरी माएँ भी सुने। बुखारी शरीफ का ये वाकया गौर करो, हजरत अनस इस हदीस के रावी फरमाते हैं कि एक जंग हो रही थी, जंगे तुस्तर, जिसमें हमें किले को फतह करना था, किले को फतह करना था, किले को हासिल करना था। यहां से हम अंदाजा लगाएं, उस किले तक हम लोग पहुंच भी गए, लेकिन फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। मुआशरे की दुखती हुई रग है ये, गौर करो, फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। हजरत अनस कहते हैं कि हम लोगों ने इशारों में बातें की, क्या होना चाहिए, अगर नमाज पढ़ने लगते हैं तो इस किले को हासिल कर लेंगे ये काफिर, और अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो किले तक तो पहुंच ही गए, बस झंडा लहराना बाकी है। इशारा हुआ, चलो ठीक है, बस किला हासिल कर लो। किला तुस्तर को हासिल करने के लिए जंग शुरू हुई और ताबड़तोड़ जंग में फौरन ये लोग कूदे और किले पर झंडा लहरा दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लहर गया, इस्लाम लहर गया, लेकिन सूरज निकल चुका था। बुखारी के सफ़हात पर नजर डालिए, सूरज निकल चुका था,
نماز تو پڑھ لی. حضرت انس کہتے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اے اللہ کے رسول میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن کی تاریخ سے یہ میری پہلی رکعت تھی، پہلی نماز تھی جو میری اب چھوٹی تھی، وہ بھی قلعہ تستر کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں. حضرت انس کا بیان ہے یہ میری پہلی نماز تھی جو ایک اسلامی جنگ میں ہم شامل تھے اور اس جنگ کے چلتے وہ چھوٹ گئی. فرماتے ہیں پھر آگے اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا چھین لی جاتی، پوری کی پوری دنیا و مافیا چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ایک وقت کی نماز کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے. حضرت انس کے اس بیان کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ گئی، ہمیں اس کا افسوس اتنا ہے کہ مجھ سے دنیا و مافیہ چھین لی جاتی تو ہمیں اتنا افسوس اور اتنا دکھ نہیں ہوتا. اس معاشرے میں رہنے والوں غور کرو، آج ہم اپنی فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، عشاء میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا کیا اصلاح کی جائے. ابھی تو میں اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوں اور نہ میں پہنچ پاؤں گا. جوا، شراب، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور حسد سب سے زیادہ کن لوگوں میں؟ ابھی تو ان تمام چیزوں کی طرف بے پردگی، عیاری، شادی اور بیاہ کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ اور اس ڈیمانڈ پر لڑکے والوں کا کرنا کہ میرا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہے، لڑکی والوں کو ہمارے یہاں آنا، ادھر لڑکی والوں کا کرنا کہ نہیں ہماری بیٹی تو MBBS کر چکی ہے، لڑکے والے ہمارے گھر. یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن پر روشنی ڈالنی ضروری ہے میرے بھائیوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، 2:45 بجے تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد میں پھر عصر کی اذان ہے اور نماز بھی ہے، اور پھر آپ کو اس عظیم خطیب کو بھی سننا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور آئے ہیں. معراج ربانی صاحب کو بس ایک طرف اور لے جانا چاہتا ہوں. آپ نبی اکرم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریے، آپ طائف کی سرزمین دیکھیے، مارا پیٹا لیکن کبھی آپ نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں دی. فرشتوں نے کہا کہو تو ہم ان لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں. آپ نے کہا نہیں، آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ہم پر ایمان لائیں گی. آپ نے منع کر دیا. پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، نبی اکرم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں دی. پوری زندگی اٹھاؤ، کافروں پر بد دعا دینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے بد دعا کیجئے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بعثت رحمتاً، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں اور میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں بد دعا دوں، میں لعن تان کروں، کہیں نہیں. لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں آپ نے بد دعا کی اور ایسی بد دعا کی کہ اس بد دعائیہ جملوں کو سن کر روح کانپتی ہے. اور وہ بد دعائیہ جملہ ہے غزوہ احزاب کے وقت. بخاری پڑھیے، غزوہ احزاب کے وقت جب جنگ زوروں پر تھی اور اس زوروں کی جنگ میں اللہ کے رسول مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. ہمیں نہیں معلوم وہ لوگ کہاں سے یہ سب واقعات لاتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں صحابی یا فلاں شخص نماز عصر کی چھوٹ گئی تو سورج ڈوبنے والا تھا، اس نے اشارہ کیا اور سورج پیچھے چلا گیا. یہ وہ ہم کو نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سورج پیچھے چلا جاتا ہو اور کبھی آگے آ جاتا ہو. یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے لیے سورج پیچھے نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کافروں کی وجہ سے
ان عیسائیوں کی وجہ سے جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، جو بعد میں آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نماز کے چھوٹ جانے پر اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے چھڑوائی، آپ نے جو بد دعا دی وہ بد دعائیہ جملے سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ بد دعائیہ جملے تھے، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے نماز چھڑوائی گئی۔ اللہ کے رسول ان کو بد دعا دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اے اللہ اگر یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی دفن کیے جائیں تو ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں مشغول ہو گیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، ایک وقت کی نماز جب وجہ یہ لوگ بنے تو ان کے لیے بد دعا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مسجد میں جو ایک بدوی آیا اور پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی صحابہ کرام کو منع کیا کہ مت مارنا، نہیں اس کو کر لینے دو۔ جو سراپا رحمت ہو وہ بد دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز چھڑوانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ نماز ہمارے معاشرے کا بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے۔ نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ من حدم الدین حدم الاسلام، جس نے من حدم الصلاۃ حدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اور عصر کی نماز کے بعد پھر دوسرا شروع ہوگا، دوسری نشست جس میں سید معراج ربانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ مجھے چونکہ نکلنا ہے، والد صاحب کو میں کل لے آیا ہوں اٹاوا سے، ان کا 2-4 مجھے چیک اپ کرانا ہے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب چونکہ منگل ہی کو آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج ہی دیکھ پاؤں گا، اس لیے مجھے ابھی لے کے ان کو وہاں جانا ہے۔ پھر لوٹ کر اگر موقع ملا تو مغرب کے بعد یا 7 بجے کے آس پاس پھر میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا، اگر میں ٹائم سے پہلے فری ہو گیا تو۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگوں کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں